الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سوال یہ ہے کہ جب نیند یا نسیان کہتے ہیں عربی میں بھول جانے کو، جب نیند یا نسیان کی وجہ سے ایک یا ایک سے زیادہ فرض نمازیں نہ پڑھی جا سکیں تو فوت شدہ نمازوں کی قضا کس طرح دو؟ کیا پہلے انہیں اور پھر موجودہ نمازوں کو پڑھو یا اس کے برعکس؟ جواب اس کا یہ ہے، پہلے فوت شدہ نمازوں کو اور پھر موجودہ نمازوں کو پڑھیں اور انہیں مزید مؤخر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ جس کی فرض نماز فوت ہو جائے تو وہ دوسرے دن کی اس فرض نماز کے ساتھ اسے پڑھ لے۔ مثلاً اگر کسی دن اس نے نماز فجر نہیں پڑھی تو وہ اگلے دن کی نماز فجر کے ساتھ اسے پڑھے تو یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اور یہ بات غلط اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی سنت کے خلاف ہے۔ قولی سنت تو یہ ہے جو آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی نماز کو بھول جائے، من نسی صلاۃ او نام عنہا، جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا سویا رہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے اسی وقت پڑھ لے جب یاد آئے، کیونکہ بھول جانا، سو جانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ فعلی سنت یہ ہے کہ ایام خندق میں سے ایک دن آپ کی نمازیں فوت ہو گئیں تو آپ نے انہیں موجودہ نمازوں سے پہلے ادا فرمایا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ انسان پہلے فوت شدہ نمازوں کو پڑھے اور پھر موجودہ نمازوں کو، لیکن اگر اس نے بھول کر موجودہ نمازوں کو فوت شدہ سے پہلے پڑھ لیا یا وہ جاہل تھا اور اسے اس مسئلے کا علم نہ تھا تو اس کی نمازیں نسیان یا علمی کے عذر کی وجہ سے درست ہیں۔ کس قدر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر احسانیاں اور سہولتیں فرما دی، کیونکہ جہالت بھی انسان کے اختیار میں نہیں، بھول جانا بھی اختیار میں نہیں اور نیند بھی اختیار میں نہیں ہے۔ اس مسئلے کی مناسبت سے میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قضا نمازوں کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ آدمی اس وقت قضا دے جب عذر ختم ہو جائے، یعنی وہ عذر جس کی وجہ سے اس نے نماز کو مؤخر کیا تھا۔ اس قسم میں 5 فرض نمازیں آتی ہیں کہ جب تاخیر کا عذر ختم ہو جائے تو ان کی قضا واجب ہے۔ جب نماز فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہ دی جائے بلکہ اس کے بدلے کی قضا دی جائے۔ اس قسم کے تحت نماز جمعہ آتی ہے کہ جب انسان اس وقت آئے جب امام نے دوسری رکعت کے سجدوں سے سر اٹھا لیا تو اس صورت میں وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، یعنی نماز ظہر کی نیت کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔
اس طرح جو شخص امام کے سلام پھیرنے کے بعد آئے تو وہ بھی نماز ظہر پڑھے گا۔ جس نے دوسری رکعت میں رکوع کو پا لیا تو وہ نماز جمعہ پڑھے گا، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ ایک رکعت پڑھے گا۔ بہت سے لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہیں۔ بعض لوگ جمعہ کے دن اس وقت آتے ہیں جب امام نے دوسری رکعت کے سجدے سے سر اٹھایا ہو تو وہ اسے جمعہ سمجھتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ دوسری رکعت میں امام کے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد شامل ہونے والے نے جمعہ نہیں پایا، لہذا اسے نماز ظہر پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز کو پا لیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ایک رکعت سے کم پائی تو اس نے جمعہ نہیں پایا، لہذا جمعہ کی بجائے اس کو اب ظہر کی قضا دینی ہوگی۔ اسی طرح گھروں میں عورتیں اور جمعے کے لیے حاضر نہ ہونے والے مریضوں پر واجب ہے کہ نماز ظہر پڑھیں، کیونکہ جمعہ نہ پڑھیں۔ اگر اس حال میں انہوں نے جمعے کی 2 رکعتیں پڑھیں تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی اور ان کا محاسبہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پر وہ نماز جو فوت ہو جائے تو اس کی قضا اس وقت اگلے دن میں دی جائے گی۔ اس سے مراد نماز عید ہے کہ جب اسے اس کے بارے میں زوال آفتاب کے بعد معلوم ہو تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اسے اگلے دن اس کے وقت کی نظیر وقت میں پڑھ لے، کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا تو اگلے دن اس کو پڑھ لے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ قضا کی 3 قسمیں ہیں، وہ قسمیں ذرا غور سے سنیے۔ جس کی قضا عذر زائل ہونے کے بعد دی جائے اس سے مراد نماز پنجگانہ، نماز وتر اور ان کے مشابہ سنت موقدہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر جس کے بدل کی قضا دی جائے اس سے مراد نماز جمعہ ہے کہ فوت ہونے کی صورت میں قضا کے طور پر نماز ظہر ادا کی جائے گی، جس کی اپنی قضا تو دی جائے گی لیکن اگلے دن اس کے وقت کی نظیر وقت میں۔ اس سے مراد نماز عید ہے کہ زوال کی وجہ سے اگر فوت ہو جائے تو اگلے دن اس کے وقت کی نظیر وقت میں ادا کی جائے گی۔ یہ ہم نے جو بیان کیا ہے وہ نمازوں کی قضا کے بارے میں ہے۔ آپ اس ساری گفتگو سے یہ اندازہ لگائیں یا ہم اس تہ تک پہنچے ہیں کہ نماز کی اہمیت کس قدر ہے، کس قدر گھر ویران ہے اس عبادت سے۔ فیملی کبھی نماز کے قریب تک نہیں جاتی۔ ایک مائی بوڑھی نماز پڑھ لیتی ہے، لوگ اس کو حاجن کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بابا جی ہیں، وہ نماز پڑھنے مسجد میں چلے جاتے ہیں کبھی، اور خاص کر کے جتنے یہ اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں کس قدر نماز سے دور ہیں۔ جب آدمی اللہ کی عبادت نہ کرے تو دل میں سکون کہاں سے آئے گا، مال میں برکت کیسے آئے گی؟ جس نے پیدا کیا اور اتنے احسانات فرمائے اپنے بندے پر کہ جن کو انسان گن نہیں سکتا، قدم قدم پر اس نے
اپنے بندے پر احسان فرمائے اور کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود 5 وقت کی نماز اور جس کا بدلہ 50 نمازوں کے برابر ہے، پڑھتے 5 ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے، لیکن رات دن ایک کر کے نہ صبح ایک آدمی آج بول رہا تھا کہ میں 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں، 18 گھنٹے، 18 اور 6 24، 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا نماز کے لیے ٹائم ملتا ہے؟ کہتا ہے نماز کے وقت نہیں ہے۔ اب یہ بتائیں کہ دنیا کے لیے 18 گھنٹے تھک رہا ہے، لیکن آخرت کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتا۔ یہ اتنی لمبی ڈیوٹی کرنے کے بعد نماز نہیں پڑھتا، سارا خوشی حرام ہو گیا۔ اب نہ جسم میں سکون، نہ آرام، اور نہ ہی مال میں برکت ہوگی۔ اس اولاد کے لیے کما رہے ہو، مستقبل کے لیے کما رہے ہو، کیا مستقبل کے بارے میں جانتے ہو؟ مستقبل کتنا ہے آپ کا؟ کل سونا ہے، رات کو سونا ہے، صبح اٹھنا بھی کہ نہیں اٹھنا؟ کیا مستقبل؟ اس لیے ان تمام گزارشات سے یہ پتہ چلتا ہے، اس نتیجے تک پہنچے ہیں ہم کہ دین اسلام میں نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ ہم جو کم از کم ارکان الاسلام ہیں ان پر تو 100% عمل کرنے کی کوشش کریں نا۔ باقی نوافل تو چلو گنجائش ہو، فرصت ہو تو آدمی پڑھ لے، لیکن جو فرائض ہی ادا نہیں کرتا، اس میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔